خدا سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ یہ جو پرسوں اتوار آ رہا ہے، پریس کلب کے باہر عبد الوارث گل بھائی نے ایک پروگرام رکھا ہے۔ اس پروگرام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ سب ساتھی اس پروگرام میں شامل بھی ہوں، اور وہ پروگرام ہے نو مسلموں کے حقوق، ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے نعرے تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کو شاید یہ جملہ عجیب لگ رہا ہو، نو مسلموں کے حقوق۔ اور میں اللہ کی قسم صدق دل سے یہ بات کہتا ہوں، عبد الوارث گل صاحب کی کچھ باتیں دلوں کو چیر گئی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے سنا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، میں نے اس آیت کو سچ پایا کہ رسول اللہ کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کو میں نے سچ پایا، لیکن قرآن کی ایک آیت اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے عمل کی وجہ سے مجھے اتنی سچی نہ لگی۔ بات تلخ ہے، قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے اوپر عمل مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ چیخ اٹھے، کہنے لگے انما المؤمنون اخوہ، بھی پڑھا تھا کہ مسلمان اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کہاں ہیں وہ بھائی؟ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اقلیتوں کو جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی عیسائی کو زبردستی کوئی مسلمان بنا سکتا ہے؟ کسی ہندو کو نہیں بنا سکتا، کسی کو نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہوا کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کی باتیں تو چلی، لیکن ہم جو نو مسلم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو پورے کے پورے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو پورے پورے کنبے نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ اصل میں تو ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کا وقت ہے۔ جو نو مسلم ہوتا ہے، جتنا جبر، جتنا ظلم اس کے اوپر اس کے خاندان والے کرتے ہیں۔ کہاں ہیں انما المؤمنون اخوہ؟ کہاں ہیں مسلمان بھائی کہ اپنے نو مسلم بھائیوں کو اپنی آغوش میں ہی لے لیں؟ اگر آپ آغوش میں نہیں لے سکتے تو اس بھائی کے ساتھ کم از کم حقوق کی بات تو کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس اکیلے نوجوان نے 3000 سے زائد عیسائیوں کو مسلمان کیا اب تک۔ 3000 سے، یہاں پہ بھی عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جو مشکلات عیسائی جب مسلمان ہو جائے یا کوئی غیر مذہب جو مشکل وہ فیس کرتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ان کے حقوق کے لیے پریس کلب کے باہر پروگرام ہے، آپ سب ساتھی اس میں شامل ہو۔ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کی قیادت، تحریک طلبہ اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت بھی اس مظاہرے میں شامل ہوگی۔ آگے چلیے، آج کسی حد تک مسلمان بر صغیر پاکستان کے ایک ٹکڑے کے مسلمان کسی حد تک سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے زخموں کا مداوا ہو گیا۔ کس طرح؟ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خلیج بنگال کے اندر دو قومی نظریے کو غرق کرنے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا دو قومی نظریہ، بنگلہ دیش نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی بنگلہ دیش دوبارہ دو قومی نظریے کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ آج ہمارے زخم مندمل تو نہیں ہوئے، ہمارا بازو کٹ گیا۔ علامہ شہید نے سکوت ڈھاکہ پہ جو تقریر کی تھی، آپ سنیں تو آپ چیخیں مار اٹھے کہ آج ہمارے تنے ہوئے سینے سکڑ گئے۔ آج ڈھاکہ کی مسجد رو رہی ہے۔ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، پاکستان تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو چیر دیا گیا۔ ہندوستان کی اس وقت کی حکمت عملی کامیاب ہوئی، جو بھی تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کے ساتھ اس خطے کے سیاستدانوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، اقرار کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کو ہندوستان کی آرمی کی جولی میں نہیں تھا گرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے اپنے خطے کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ غلطی تھی، انہوں نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا، اس کی فوج کا ساتھ دیا، لیکن 50 برس
ان کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بنگلہ دیش میں حقیقی آزادی کی جنگ دوبارہ جاری ہے. حقیقی آزادی کی اس تحریک نے آج پہلی کامیابی حاصل کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی پاکستان جتنی بڑی خوشی تو نہیں، لیکن امید کی ایک سنہری کرن بنگلہ دیش سے برآمد ہوئی ہے. اور اللہ کرے کہ بنگلہ دیش کی یہ جو ہوا ہے، یہ حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مسلم ریاستوں میں ہندوستان کے قلب میں بھی نئے پاکستان کو پیدا کر دے. اور اللہ کرے یہ خطہ دوبارہ ایک دفعہ مل کے مسلمانوں کے عروج کا دورہ کرے. امید ہے انشاءاللہ وہ جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے بنگلہ دیش کے لیے دی تھی، وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس دیے کی لو دوبارہ جل اٹھی ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے، نہایت خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ جو طلبہ رہنما جنہوں نے یہ ساری کی ساری تحریک بپا کی ہے، وہ طلبہ رہنما بھی دو عبوری حکومت میں اور نگران حکومت میں شامل ہو گئے ہیں. خدا کرے کہ اللہ رب العزت دوبارہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں وہ سوچ اور فکر پیدا کرے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش اللہ رب العزت ان کا وہ تعلق پیار محبت اور الفت کا دوبارہ قائم کر دے. یہ ہے وہ دو قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک خطے کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر آپس میں لیٹیگیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بالآخر جاگنا ہوگا، اور ہندوستان کے قلب سے بھی مسلم ریاستیں انشاءاللہ پیدا ہوں گی. وہ وقت آنے والا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم پستی رہے، اس کے اوپر ظلم جبر ستم ہوتے رہے، اس کے اندر مفاد پرست درباری چاہے اپنی قوم کو سلاتے رہے، لیکن ایک چنگاری ایسی ضرور جلتی ہے جو اس قوم کو کھڑا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر سے بھی ایسی مسلم ریاستوں کو پیدا کرے. آخر میں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ ہمارے لیے خاص طور پہ اس طرح کی کوئی خوشخبری آئے اس کا آگے بڑھ کے ویلکم کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے. اور اس لحاظ سے آج حکومت پاکستان بھی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ امام مسجد النبوی شیخ صلاح البدیر پاکستان کے دورے پہ آئے. اللہ کا شکر ہے کہ حکمرانوں نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ان کو اسٹیٹ گیسٹ آف پاکستان کا خطاب عطا کیا کہ وہ پاکستان کے ریاستی مہمان ہوں گے. یہ گڈ جسچر ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے. امام مسجد النبوی پاکستان میں آئے تو پاکستانیوں کے لیے شرف اور مقام کی بات ہے. تو جب ایسے ائمہ آئیں، اگر ریاست ان کو اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کرتی ہے تو یہ ایک اچھا پیغام جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان پوری دنیا میں سفارتی محاذ کے اوپر جب کبھی تنہا ہو جاتا ہے تو خوشخبری اور امید کی کرن کہاں سے آتی ہے؟ سعودی عرب سے آتی ہے. جس وقت آپ سفارتی تنہائی کا شکار تھے، ایران میں آپ کے وزیر اعظم نے شمولیت اختیار نہیں کی تقریب میں، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ سفارتی طور پر تنہا رہ گئے، سعودی عرب نے مسجد النبوی کے اور امام کعبہ کو پاکستان بھیجا، اور آپ نے بھی عقل مندی کر کے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا ٹائٹل دیا. اللہ کا شکر ہے، صدر سے ملاقات، آرمی چیف سے ملاقات، وزیر اعظم کے مہمان کے طور پر وہ پاکستان میں آئے ہیں. تو پاکستان کی عوام کو بھی دیدہ و دل کشاد راہ کی صورت میں یا ضیفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضیوف وانت رب المنزل انتم فخر لنا وکنز لنا الابواب مفتوحۃ والعیون منتظرۃ والقلوب مشتاقۃ للقیاکم وزیارتکم وانتشر المکان بالروائح المعطرہ. آپ اور میں ان کے لیے آگے بڑھ کر سوشل میڈیا کچھ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ویلکم کیجئے، ایک اظہار تشکر کا اظہار کیجئے اور ایک ان کو ویلکم کیجئے، تاکہ وہاں پہ بھی یہ پیغام جائے کہ پاکستان کی اصل میں ہوتا کیا ہے. ان کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام پھر بھی ہمیشہ ایران کی تعریفیں کرتی ہے، اور پاکستان کی عوام ہمارے کسی عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتی. تو آپ لوگ بھی یہ نعرے کو بلند کریں کہ حلت الانوار وغنت الاطیار بقدومکم. اگر آپ اس طرح ان کو دیدہ دل فراش راہ کے جذبات پیش کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دونوں برادر، اور ہمارا تو ان کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ تو مکے اور مدینے کا اور دفاع حرمین شریفین کا پہلے سے موجود ہے، تو ہم ان کو اہلاً و سہلاً
جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے بھی کہتے ہیں اور ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دورے سے پاکستان اور سعودی تعلقات مستحکم ہوں گے۔